کتاب التوابین کے صفحہ 285 پر لکھا ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم ادہم رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک نوجوان حاضر ہوا اور کہنے لگا، میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا ہے، مجھے کچھ نصیحت ارشاد فرمائے جو مجھے گناہوں کو چھوڑنے میں معاون ہو، مددگار ہو۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم 5 خصلتوں کو، عادتوں کو اپنا لو تو گناہ تمہیں کوئی نقصان نہ دیں گے اور ان کی لذت ختم ہو جائے گی۔ اس نے آمادگی کا اظہار کیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، پہلی بات یہ ہے کہ جب تم گناہ کا ارادہ کرو تو اللہ تعالیٰ کا رزق مت کھاؤ۔ وہ نوجوان بولا، پھر میں کھاؤں گا کہاں سے؟ کیونکہ دنیا میں تو ہر چیز، ہر شے اللہ عز و جل کی عطا کردہ ہے۔ آپ نے فرمایا، کیا یہ اچھا لگے گا کہ تم رب تبارک و تعالی کا رزق بھی کھاؤ اور اس کی نافرمانی بھی کرو؟ اس نوجوان نے عرض کیا، نہیں، ایسا ہو نہیں سکتا کہ جس کا کھائیں اس کی نافرمانی بھی کرے۔ دوسری بات ارشاد فرمائیے حضرت، آپ نے فرمایا دوسری بات یہ ہے کہ جب تم کوئی گناہ کرنے لگو تو اللہ عز و جل کے ملک سے باہر نکل جاؤ۔ وہ کہنے لگا، یہ تو پہلی بات سے بھی مشکل بات ہے کہ مشرق سے مغرب تک اللہ عز و جل کی ہی مملکت ہے، سلطنت ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، تو کیا یہ مناسب ہے کہ جس کا رزق کھاؤ یا جس کے ملک میں رہو اس کی نافرمانی کرو؟ نوجوان نے نفی میں سر ہلایا اور کہا، اب تیسری بات بیان فرمائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، تیسری بات یہ ہے کہ جب تم کوئی گناہ کرو تو ایسی جگہ کرو جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ اس نے کہا، حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو ہر بات کا جاننے والا ہے، کوئی اس سے کیسے چھپ سکتا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، تو کیا یہ اچھا لگے گا کہ تم اس کا رزق بھی کھاؤ، اس کی مملکت میں بھی رہو اور پھر اسی کے سامنے اس کی نافرمانی بھی کرو؟ نوجوان نے کہا، نہیں، چوتھی بات بیان فرمائے۔ آپ نے فرمایا، چوتھی بات یہ ہے کہ جب ملک الموت علیہ السلام تمہاری روح قبض کرنے تشریف لائیں تو ان سے کہنا کچھ دیر کے لیے ٹھہر جائیں تاکہ میں توبہ کر کے چند اچھے اعمال کر لوں۔ اس نے کہا، یہ تو ممکن ہی نہیں کہ وہ اس مطالبے کو مان لیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، جب تم جانتے ہو کہ موت یقینی ہے اور اس سے بچنا ممکن نہیں تو چھٹکارے کی توقع، امید کیسے کر سکتے ہو؟ اس نے عرض کی، پانچویں بات ارشاد فرمائے۔ آپ نے فرمایا، پانچویں بات یہ ہے کہ جب زبانیاں آئے یعنی عذاب کے فرشتے آئیں اور تجھے جہنم کی طرف لے جایا جائے تو مت جانا۔ اس نے عرض کی، وہ نہیں مانیں گے اور نہ مجھے چھوڑیں گے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، تو پھر تم نجات کی امید کیسے رکھ سکتے ہو؟ وہ نوجوان پکار اٹھا، مجھے یہ نصیحت کافی ہے، اب میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں۔ اس کے بعد وہ نوجوان مرتے دم تک عبادت میں مشغول رہا۔